ایاز امیر کا اپنی بہو کے نام ایک دل دہلانے والا کالم جس میں بھرپور انکشافات کیے ہیں۔ اپنے بیٹے کے حوالے سے کیا کیا انکشافات کیے ہیں، کون کون سا نشہ کیا کرتے تھے، خود سنیے ان کے والد کی زبانی جو انہوں نے ایک کالم کی شکل میں لکھی ہیں، میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ پہلی اطلاع پر یقین نہ آیا، پھر پیروں تلے زمین ہل گئی۔ کچھ ہی خیال تھا کہ شاید زخمی ہونے کی بات ہوئی ہو، اس لیے ہر ایک سے کہا کہ فوراً فلاں جگہ پہنچے۔ چند لمحوں میں البتہ موت کا پتہ چلا تو جیسے زمین پر اندھیرا سا چھا گیا ہو۔ الفاظ ناکافی ہیں، باتیں فضول ہیں۔ ایک دو دفعہ ہی ملا تھا اتنی خوبصورت، ذہین اور معصوم لڑکی۔ اپنے کمبخت کو اس کے سامنے ہی کہا تھا کہ تم اس کے قابل نہیں ہو، لیکن قابل ہونے کی کوشش کرو۔ اب سوچتا ہوں کہ شاید مجھے کچھ اور کہنا چاہیے تھا۔ ذہن میں خیال اٹھتے ہیں کہ اگر ایسا ہو جاتا تو یہ نہ ہوتا، فلاں چیز ہو جاتی تو شاید یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ انسان اپنے بارے میں سوچنے لگتا ہے کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی، کون سا میرا کرنا تھا جس کا اثر اوروں پر پڑا۔ اپنی غلطیاں تو ہوں گی، تربیت کی غلطیاں بھی ہوں گی، لیکن کبھی خیال نہ جاتا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ایک تو معصوم جان کا ضیاع، اور اوپر سے اس کے خاندان کو جو صدمہ سہنا پڑا ہے۔ اس معصوم جان نے کیا کیا تھا، اس کے ماں باپ نے کیا کیا تھا کہ ان کو یہ دن دیکھنا پڑا۔ اپنی غلطی جس سے انکار ممکن نہیں، یہ تھی کہ خاندان اکٹھا نہ رہ سکا۔ خاندان ٹوٹ جائے تو بچوں پر اثر ضرور پڑتا ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہر ٹوٹے ہوئے خاندان سے ایسے واقعات جنم نہیں لیتے۔ بس انسان پھر اپنی قسمت کو ہی رو سکتا ہے۔ ہمارا صدمہ البتہ الفاظ تک ہے۔ جو ہوا وہ تو سارا کے ساتھ ہوا ہے، اور وہ صدمہ اس کا خاندان برداشت کر رہا ہے، خاص طور پر اس کے والد۔ ان کی کیفیت وہی جان سکتے ہیں کہ وہ کس کرب سے گزر رہا ہے یا کس کرب سے گزر رہے ہیں۔ ایک بات وضاحت کے لیے کہہ دوں کہ کسی اور قسم کا واقعہ ہوتا، کوئی لڑائی ہوئی ہوتی، کوئی فائرنگ کا کیس ہوتا، کچھ زخمی ہوئے ہوتے، کچھ گرے پڑے ہوتے، تو میرا رد عمل یقیناً مختلف ہوتا۔ یہ نشان مٹھا دو، وہ کر دو، لیکن یہاں تو دماغ چل ہو گیا، اور صرف یہی کہنے کی ہمت رہی کہ کوئی بھاگ کے نہ جائے۔ اور اب جب کچھ دن بیت چکے ہیں، دل سارا کے لیے رو رہا ہے۔ کوئی تدبیر ہو کہ وہ واپس آ جائے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ وہ ایک اور جہاں میں جا چکی ہیں، اور جو خوشیاں اسے یہاں نصیب نہ ہوئی، وہ پروردگار سے دعا ہے کہ اسے وہاں پر وہ نصیب ہو۔ وہ ایک ایسی لڑکی تھی کہ مجھے پتا چلا کہ وہ وہاں باہر سے کچھ پیسے بیچتے تھے، غریبوں اور مستحقین میں تقسیم کرنے کی غرض سے۔ گاؤں میں جو ملازمہ اس نے بتایا کہ کچھ غریبوں میں یہاں پیسے تقسیم ہوئے ہیں۔ پتہ چلا سارا نے بھیجے تھے۔ جب دونوں مجھے ملے تھے اور اپنے بیٹے کو میں نے کہا تھا کہ تم اس کے قابل نہیں، شاہنواز کو تاکید کی کہ اپنی عادتیں بدلو، اور سارا سے کہا کہ کسی غرض سے بھی پیسے نہیں بھیجنے۔ بگاڑ بہت ہو جائے تو ایسی باتوں کا بھلا کب اثر رہتا ہے، اور جیسے اوپر عرض کیا، بگاڑ ہو جائے تو انسان سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اس بگاڑ میں میرا حصہ کتنا ہے۔ میری ذاتی عادات کبھی بھی مثالی نہیں رہی ہیں۔ شادیاں ہوئی اور وہ ٹوٹ گئی۔ جیسے کہ کہہ چکا ہوں، ایسی باتوں کا اثر بچوں پر پڑتا ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہر ٹوٹے ہوئے خاندان سے بربریت جنم نہیں لیتی۔ بیٹے سے زیادہ ملاقات نہ ہوتی تھی، وہ بھی اپنی دنیا میں رہتا تھا، لیکن جب بات کرنے کا موقع ملتا تو میں کہتا کہ زندگی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اسے برباد یوں نہ کرو۔ زندگی میں اتنا کچھ ہے، اس کی خوشیوں کو سمیٹنے کی کوشش کرو۔ ایک بات البتہ واضح ہے کہ ذلیل اور خطرناک نشوں کے سامنے انسان بھی بے بس ہو جاتا ہے۔ ان نشوں کا انسان غلام بن جاتا ہے۔ نشہ محض شراب کا نہیں، بلکہ اس کے اوپر چرس اور گردے کا،
پھر نیند کی گولیوں کا استعمال، سگریٹوں کا مسلسل پیے جانا۔ ہاں، یہ سوال ضرور اٹھ سکتا ہے کہ نشہ تو بری چیز ہے، لیکن نشے کی نوبت اور حالت تک کوئی کیسے پہنچتا ہے؟ اس میں تمہارا کتنا ہاتھ ہے؟ اس کا کیا جواب دے سکتا ہوں؟ اولاد غلط راستے پر چل نکلے تو بہت سے محرکات ہوتے ہیں، لیکن محرکات کے ذکر سے صفحات کالے کرتا رہوں تو اس سے کیا سارا کی ماں باپ کی تشفی ہو سکے گی؟ بالکل بھی نہیں۔ وہ معصوم جان تو گئی، اس کے والد یوں سمجھیے زندہ رہتے ہوئے مر چکے ہیں۔ لیکن ایک سوال دل میں اٹھتا ہے۔ پہلی بار جب میں سارا سے ملا تو میں نے پوچھا کہ شاہ نواز اور ساتھ بیٹھا تھا کہ تم اس لڑکی کو جانتے ہو یا جانتی تھی؟ اس کی عادات سے واقف نہ تھی؟ اور سارا نے کہا میں سب کچھ جانتی ہوں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایسے جواب کے بعد اب بھلا انسان کرے تو کیا کرے، کہے تو کیا کہیں؟ اور یا تو یہ پہلی بار ہو رہا ہوتا، 2 شادیاں پہلی ہی ٹوٹ چکی ہیں اور جلد ہی ختم ہوئی۔ پہلی شادی تو 8 دن بھی نہ رہی۔ 8ویں روز میری پہلی بہو نے مجھے فون کر کے کہا کہ انکل میں اس شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ وہ لڑکی بہت خوبصورت، ذہین اور سلجھی ہوئی تھی۔ دوسری بہو وہ بہت پڑھی لکھی، خوبصورت اور سلجھی ہوئی خاتون تھی۔ سارا انعام سے یہ ان کی تیسری شادی تھی۔ ویسے تو اسلام آباد بہت پھیلا ہوا شہر ہے، لیکن جیسے عرف عام میں ایلیٹ طبقہ کہا جاتا ہے، اس کی دنیا نسبتاً چھوٹی اور محدود ہوتی ہیں۔ لوگ ایک دوسرے کی جانکاری رکھتے ہیں۔ اسلام آباد کا جو ایک خاص طبقہ ہے، اس میں لوگ شاہ نواز کو جانتے تھے، اس کی عادات سے واقفیت رکھتے تھے۔ چکوال آنا ہوتا تو یہی حرکات ہوتی۔ نوجوانوں میں اس کی دوستی تھی، لیکن جو اسے جانتے تھے اس کی عادات سے بخوبی واقف تھے۔ اسی بنا پر شادیوں کی تواتر سے میں حیران بھی ہوتا تھا کہ یہ آخر کیسے ان کے ساتھ ہو جاتی تھی۔ یعنی کوئی شاہ نواز سے شادی کیوں کرتا؟ سارا انعام ہو یا دیگر 2 بہو ہوں۔ شاہ نواز کرتا تو کچھ نہیں تھا، ویلا انسان تھا، پیسے میں بیچتا تھا۔ آج کے زمانے میں ویلا انسان کیا کرتے ہیں؟ ساری رات انٹرنیٹ کی جو دوہری کائنات ہے اس میں گھومتے رہتے ہیں۔ طرح کی ویب سائٹ، طرح کی ذریعے سے آن لائن گفتگو کرنے کے، اور کیا کہوں، یہ علیحدہ کائنات بن چکی ہیں۔ اس کی خوبیاں بھی ہیں اور برائیاں بھی ہیں، اور پھر منشیات کی دنیا میں ایک اور دنیا ہے۔ یہ ساری رات آپ نیٹ پر بیٹھے ہوں اور نشہ بھی جاری ہو، اس کے اوپر ٹوٹا ہوا خاندان ہو جس نے یقیناً بچوں کی اچھی تربیت نہ کی ہوگی، تو پھر بیراہ روی کی داستان کس جگہ دم لے، کہاں پر ختم ہو؟ وقوعہ کے صبح جب شاہ نواز نے مجھے فون کیا، اس نے کہا کہ مجھے مارنے ٹرمینیٹر آئے ہیں۔ میں نے کہا کیا بکواس کر رہے ہو؟ اس نے کہا انہوں نے فولادی کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ اس پر میں نے کہا ماں سے بات کراؤ۔ یہ اس وقت کی ذہنی حالت تھی۔ بہرحال اللہ ہی رحم کرے۔ سارا کا سوچتا ہوں تو نیند اڑ جاتی ہے، اس کے والد کا خیال آتا ہے تو دل پکڑ لیتا ہوں۔ میرا ارادہ تھا کہ شاہ نواز کو نہیں دیکھوں گا، اس کی کوئی امداد نہیں کروں گا، کیونکہ یہ کسی امداد کا مستحق نہیں ہے۔ یہ اسلام آباد پولیس کی مہربانی ہے کہ مجھے بھی اس تھانے میں بند کر دیا جہاں پر شاہ نواز ریمانڈ کاٹ رہا تھا۔ لامحالہ لوگ مجھے ملنے آتے تھے تو کچھ کھانا وغیرہ اس کی طرف بھی پہنچا دیتے تھے۔ بہرحال اپنے وقت پر مقدمہ چلے گا، اور میری دعا ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے ہوں۔